ناظرین، پروگرام پیش منظر میں حاضر ہے خالد کھوکھر۔ جیسا کہ آج پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا ڈیسیشن کیا ہے جو ملک کی پالیٹکس میں بہت ایک بھونچال مچائے گا اور پورے سناریو پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی آج جیسا کہ CEC کی میٹنگ تھی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلیز، قومی اسمبلیز اور سینٹ سے استعفیٰ نہ صرف استعفیٰ نہیں دے گی بلکہ وہ سینٹ میں بھی حصہ لے گی اور جتنی ضمنی الیکشنز ہوتی ہیں اس میں بھی حصہ لے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی جتنی بھی ان کی میٹنگز ہوئیں اس میں یہ طے ہوا تھا، بلکہ تقریباً فائنل ہو چکا تھا کہ PDM میں جتنی بھی جماعتیں شامل ہیں وہ ساری کی ساری حکومت کے خلاف احتجاجاً اسمبلی سے استعفیٰ دیں گی تاکہ حکومت کو گرایا جا سکے۔ لیکن آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اس فیصلے سے سہمت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں جس طرح اپوزیشن کی پارٹیز نے یہ اتحاد بنایا ہے PDM کا، اور یہ گرینڈ سے سمجھے کہ ایک قسم کا الائنس ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جتنی بھی بڑے الائنسز ہوتے رہے ہیں اور پھر ان الائنسز کا جو حشر ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، اس کا نتیجہ جو ہے وہ کسی نہ کسی بگاڑ کا شکار رہی ہے۔ اس کی شروعات ہم ایسے سمجھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے گڑھی خدا بخش میں جو محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا جس میں ساری پارٹیز آئی تھی، تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں وہ شریک نہیں ہوئے، تو وہاں سے ایک انڈیکیشن آیا کہ وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ایشوز تھے وہاں لوکل جو JUI کے سندھ کے اور خاص طور پہ لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان کے اور وہاں پیپلز پارٹی کی جو لوکل قیادت ہے ان میں کچھ اختلافات ہوئے تھے، اور ان میں جو ہمیں پتہ چلا کہ ان میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ فضل الرحمان کی پارٹی صاحب کی پارٹی سے کہ وہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان میں ان کے لوگ مقرر کیے جائیں، جیسے ڈپٹی کمشنر ہے، پولیس ہے یا کچھ اور اس طرح کے، جو پیپلز پارٹی نے مطالبات نہیں مانے، کیونکہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کا، ذوالفقار علی بھٹو کا، بینظیر بھٹو کا، بلال بھٹو کا، بھٹوز کا ایک گڑھ ہے، اس کا گاؤں ہے، اس کا ہوم سٹی ہے یا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، تو وہاں پہ وہ کسی اور کے ایڈمنسٹریشن کو کس طرح لے کے آ سکتے ہیں۔ ایک فیصلہ یہ ہوا تھا کہ JUI جو ہے وہاں پہ پروٹیسٹ کرے گی، کیونکہ ان کے یہ جب یہ لائٹنگ کر رہے تھے وہاں لوکل، تو ان میں کچھ ان کے پوسٹرز وغیرہ سب پارٹیوں کے تھے، جس میں جمعیت علماء اسلام کے پوسٹرز بھی تھے، وہ بھی کوئی اتارے گئے تھے۔ اسی پہ وہ ناراض تھے، انہوں نے کہا جب جلسہ ہوگا تو ہم نہ صرف شرکت نہیں کریں گے لیکن ہم وہاں پہ پروٹیسٹ کریں گے۔ لیکن پھر پیپلز پارٹی کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کا رابطہ ہوا مولانا صاحب سے، تو بات یہ ہوئی کہ شریک ہوں گے اس جلسے میں لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں آئیں گے۔ تو مطلب یہ اس طرح کے ڈینٹ جو ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا شیرانی صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف الزامات لگائے، اور ان کے جتنے بھی ناراض جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہیں وہ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ مولانا صاحب کے خلاف بیان دیں گے، پریس کانفرنس کریں گے، اس کے اوپر کوئی الزامات لگائیں گے، تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس طرف آج جو پیپلز پارٹی کا ڈیسیشن ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو پیپلز پارٹی نے بڑی مطلب ایک عقل مندی سمجھو یا چالاکی سمجھو سے بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے ارکان کے جو استعفے ہیں وہ نواز شریف کی پاکستان آمد سے مشروط کیے ہیں کہ جب نواز شریف آئیں گے تو پھر پیپلز پارٹی استعفیٰ دے گی۔ تو ابھی اس پوری سچویشن میں یہ ممکن نہیں لگ رہا ہے کہ نواز شریف اس کنڈیشن میں یا اس سچویشن میں وہ پاکستان لوٹیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں آؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اس ملک میں جب بھی اتنے بڑی کوئی موومنٹ ہوتی ہے حکومت کے خلاف، تو یہ جو موومنٹ ہے یہ حکومت کے خلاف تو ہے ہی ہے، لیکن یہ میسیج جو دے رہے تھے یہ حکومت کے علاوہ بھی کئی میسیج دے رہے تھے، جس کو میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا کہ وہ سلیکٹرز اور سلیکٹیڈ اور دو جو ٹرمنالوجی یوز کر رہے ہیں، دو ٹرمز یوز کر رہے ہیں، تو ان کو بھی ایک میسیج تھا، اور ظاہر ہے اس میں وہ حلقے جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں تو وہ اس طرح کے میسیجز کو جواب دینا بھی ان کو آتا ہے، اور میرے خیال میں کہ یہ اسی طرح کی کوئی بات ہوگی کہ یہ جو ایک ملک میں بہت بڑا جو الائنس بنا ہے
جو جس طرح باتیں کر رہا ہے، آئین کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ملک کی ترقی کی بات ہو رہی ہے، تو میں بھی یہ چیزیں شاید کامیاب اس میں نہیں ہو سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر ارکان سے میرا رابطہ ہوا تھا، تو ان سے بھی میری بات ہوئی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں، اگر ہم اس وقت حکومت سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ایک بے وقوفی ہے، کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ اگر ہم حکومت کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، مارچ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حکومت چلی جاتی ہے، تو پھر کل عمران خان یہی کہے گا کہ دیکھیں میں تو ڈیلیور کرنے والا تھا، میں تو صحیح سمت میں لے کے جا رہا تھا، لیکن مجھے چلانے نہیں دیا گیا، اور وہ پھر یہی نیریٹو لے کے پھر لوگوں کے پاس جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ 5 سال کا ٹرم پورا کرے، اس سے ایک تو پھر جمہوریت کو تقویت ملے گی، اور دوسری بات جو یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پائے گا تو کم سے کم ہم جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں آپ نے اس کو لے کے آئے، آپ نے اس کو ووٹ دیا، اور یہ ملک کے لیے عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکا، تو یہ ناکام، اس کو مطلب مستقل طور پہ اس کو ناکام کرنا ہے، اس لیے اس کو حکومت کو چلنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں، بہرحال ناظرین دیکھتے ہیں کہ آگے پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور اس کے بعد پھر کیا صورتحال بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان خالد کھوکھر کو آپ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ شکریہ۔